میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولے کہ کیا اس کو نائب کرے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مشت بھر خاک سے پیدا کیا جو تمام زمین سے اکٹھی کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم بھی اسی طرح مختلف رنگوں میں تقسیم ہو گئی۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ زمین سے جا کر مٹی لے آئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر مٹی لینے آئے تو زمین نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور کہا کہ مجھ سے کم نہ کرو اور مجھے عیب دار نہ بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہی، زمین تیری پناہ مانگ رہی ہے، اسی لیے میں رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا وہ زمین پر آئے تو زمین نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے اور بارگاہ الہی میں زمین کا مدعا پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو زمین نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا کیے بغیر نہ لوٹوں گا۔ پھر انہوں نے زمین کے مختلف گوشوں سے مٹی اکٹھی کی۔ اسی مٹی کو بھگویا گیا تو وہ لیسدار مٹی بن گئی۔ چونکہ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی اس لیے انسان بھی مختلف رنگوں کے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا گارا بننے کے بعد فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اپنی جانب سے روح پھونک دوں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تاکہ ابلیس انہیں دیکھ کر تکبر نہ کرے کہ اللہ نے انہیں انسان بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر 40 سال تک یوں ہی رہا۔ فرشتے جب اس خمیر کے نزدیک سے گزرتے تو ڈر جاتے اور ابلیس ان سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے خمیر کے نزدیک سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا جس سے ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے خنکتی ہوئی مٹی کی۔ پھر ابلیس کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ پھر وہ اس کے منہ کی جانب داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہنے لگا کہ ڈرو مت، تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے، وہ اندر سے کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس کے اندر داخل ہونے کا موقع ملا تو میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح پھونکے تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جب میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الحمدللہ کہا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ثنا اسی کی حکم سے کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، ان فرشتوں کی طرف جاؤ جو گروہ کی شکل میں بیٹھے تھے اور ان سے سلام کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے السلام علیکم کہا، جس پر انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی جانب لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا اور باہمی طور پر تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک 60 ہاتھ جبکہ چوڑائی 7 ہاتھ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد کو پیش کیا گیا تو لوگ کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ کوئی کوہڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کسی کو جذام کا مرض تھا،
کوئی نابینا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی، میری اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو وہ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ابلیس بدبخت نے حضرت آدم علیہ السلام میں نقص نکالا اور انہیں حقیر جانا، اسی وجہ سے وہ لعنت و ملامت اور سزا کا حقدار ٹھہرا۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی پریشانی کے عالم میں سو گئے، پھر جب جاگے تو ان کے سرانے ایک عورت بیٹھی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا کہ آپ علیہ السلام مجھ سے راحت پائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ ان کا نام حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ جب شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکالا گیا تو اس نے انتقام لینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور انہیں وسوسہ ڈال کر آسائش و نعمتوں والی زندگی سے انہیں نکال کر مشقت و محرومیوں کے مقام تک پہنچا دیا۔ شیطان نے دونوں سے کہا کہ تم اس پھل کو اس لیے نہیں کھاتے کہ فرشتے بن سکو یا ہمیشہ یہیں رہ سکو، یعنی اگر یہ پھل تم نے کھا لیا تو تمہارا ارادہ پورا ہو جائے گا۔ تم دونوں کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں۔ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہو گئیں اور وہ خود کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ انہیں ان کے رب نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے نزدیک جانے سے منع نہ کیا تھا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی کہ اے رب، ہم نے خود کے ساتھ برا کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کھائے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا یہ اعتراف حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے رجوع کرنا ہے اور بارگاہ الہی میں اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں یہ عاجزی آپ علیہ السلام کی اولاد کے لیے اشارہ ہے کہ اگر وہ بھی عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور یوں ہی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو تو بارگاہ الہی میں مقبول ہو سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انہیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم زمین پر چلے جاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے کچھ کلمے اپنے رب سے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام دہانہ پر اتارا گیا۔ اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، جبکہ ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے کچھ فاصلے پر واقع دسمیان اور سانپ کو اسفان میں اتارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آمد کے بعد جو پہلا کھانا تناول فرمایا وہ گندم کے 7 دانے تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اسی درخت سے لائے گئے ہیں جس سے آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسے زمین پر بکھیر دو۔ ان 7 دانوں کا وزن دنیا کے لاکھوں دانوں کے برابر تھا۔ وہ اگ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کاٹا، انہیں صاف کیا، انہیں پیسا اور پھر گوندھ کر آٹا بنایا گیا۔ پھر اس آٹے کی روٹی پکائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے بھیڑ کی اون سے اپنے لیے جبہ، حضرت حوا علیہ السلام کے لیے اوڑھنی اور قمیض بنائی۔ حضرت امام جعفر جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے
20 بچے ہوئے جو تمام کے تمام حضرت حوا علیہ السلام سے تولد ہوئے۔ یہ تمام بچے جڑواں تھے۔ ابن اسحاق نے بھی یہی تعداد بیان کی ہے۔ کچھ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 120 مرتبہ حملہ ہوئی اور 40 بچے تولد ہوئے۔ سب سے بڑا لڑکا قابیل اور لڑکی کلیمہ تھی۔ سب سے آخری لڑکا عبد المغیث اور لڑکی امت المغیث تھی۔ پھر یہ بچے زمین پر دور دراز پھیل گئے اور تعداد بڑھتے چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال جمعے کے روز ہوا۔ وصال کے وقت فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے پاس جنتی کفن اور خوشبو تھی۔ انہوں نے وصال کے بعد حضرت شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد 7 دن تک سورج اور چاند کو گرہن لگا رہا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ علیہ السلام زمین پر اترے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے نزدیک جبل ابو قبیس کے نزدیک دفن کیا گیا۔ ابن جریر کی روایت کے مطابق جب طوفان نوح آیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے تابوت کو بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کا وصال حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے قریباً 1 سال بعد ہوا۔